پینٹ بال کورٹ میں داخلے کی جو فیس ہے وہ $5 ہے، جبکہ اگر آپ کو پینٹ بالز جو ہے وہ الگ سے خریدنی پڑتی ہیں، اور ٹکٹ اگر $5 کا ہے، $5 کا ٹکٹ ہے اور آپ اس کے ساتھ 5 پینٹ بالز لیتے ہیں تو آپ کو $8 پے کرنے پڑتے ہیں، دینے پڑتے ہیں۔ تو فرض کرتے ہیں کہ پی جو ہے وہ پینٹ بال کی پرائس ہے، جبکہ بی جو ہے ان بالز کی تعداد ہے۔ یاد رکھیں ہم نے یہ دو ویریبلز یہاں پہ ڈیفائن کیے ہیں، اور اب ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اس ایکویشن کو بنانے کے لیے۔ تو بی اور پی یہاں پر بالز آپ جب داخل ہو رہے ہیں پینٹ بال کورٹ میں تو آپ کو $5 تو دینے ہی دینے ہیں، چاہے آپ کوئی بال لیں یا نہ لیں۔ اب ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے $8 پے کیے تو آپ کو 5 پینٹ بالز مل گئی، یا یوں کہیے کہ 5 پینٹ بالز مل گئی اگر آپ نے $8 پے کیے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بی جو ہے وہ 0 سے 5 پہ گیا تو پی جو ہے وہ 5 سے 8 پر گیا، یعنی اس ویریبل میں، یہ بی ویریبل جو اگر اس میں 5 کا اضافہ ہوا تو پی میں 3 کا اضافہ ہوا، یعنی 5 سے 8 ہوگا، یعنی 3 کا اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈیلٹا پی بائی ڈیلٹا بی، یعنی کہ پی میں جو تبدیلی آئی وہ 3 کی آئی اور بی میں جو تبدیلی آئی وہ 5 کی آئی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دراصل اس اسٹریٹ لائن کا سلوپ ہے جو کہ اس ریلیشن شپ کو ظاہر کرتے، اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ کس کے برابر ہوگا؟ $0.60، یعنی کہ آپ ہر بال کے لیے آپ کو 60 سینٹ یعنی کہ $0.6 پے کرنے ہیں۔ تو اب اگر میں اس کو ایکویشن کی شکل میں پی ایز اے فنکشن آف بی، تو میرے پاس کیا صورتحال ہوگی؟ میرے پاس صورتحال ہوگی کہ میرے پاس $5 تو مجھے دینے ہی دینے، پلس ہر پینٹ بال کے لیے مجھے $0.6 یا 60 سینٹس دینے ہیں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 سے 5 پہ گیا تو 5 سے 8 پہ آیا۔ تو یہ دراصل اس اسٹریٹ لائن کا سلوپ ہے، اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ تو 0.60 ٹائمز بی، تو میں اس ریلیشن شپ کی مدد سے میں ویلیو معلوم کر سکتا ہوں کسی بھی بی کے لیے پی کی۔ تو اب اگر میں اس کو گراف کروں، گراف پیپر اگرچہ میں رفلی اس کو ڈرا کروں گا، ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی پین ٹول لائن ٹول نہیں ہے، تو یہ میرے پاس بی کا ایکسس ہے اور یہ پی جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے بی کا۔ تو اب یہاں پر اس لائن میں جب میں پینٹ بال ایرینا میں داخل ہو رہا ہوں تو مجھے کتنے ڈالرز دینے پڑ رہے ہیں؟ $5۔ میں نے یہ $5 پہ مارک بھی کر دوں، 5، 10، 15 اور یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا جائے گا۔ تو یہاں پر جب میں ایرینا میں داخل ہوا تو میرے پاس کوئی پینٹ بال اگر نہیں بھی ہو تب بھی مجھے $5 تو دینے ہی ہے، اور جب میں نے 5 پینٹ بالز نہیں تو میں نے مزید $3 دیے، یعنی کہ میں نے $8 پے کیے۔ تو یہ اضافہ جو ہے وہ $3 کا ہو گیا، اور یہ اسٹریٹ لائن جو 2 پوائنٹ سے گزرتی ہے، 2 پوائنٹس کو سیٹسفائی کرتی ہے، تو وہ ایک اسٹریٹ لائن بن جاتی ہے۔ تو یہ اسٹریٹ لائن کچھ اس طریقے سے ہوگی، اور ہمارے پاس یہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گی کہ آپ ہر بی میں ہر 5 کے اضافے کے نتیجے میں، ہر 5 یونٹ یعنی کہ 5 گیندوں کے اضافے کے نتیجے میں، یا ڈیلٹا بی اگر آپ کا پازیٹو 5 ہو تو آپ کا جو ڈیلٹا پی ہوگا یا پی میں آنے والی تبدیلی جو ہے وہ $3 کے برابر ہوگی۔ تو ڈیلٹا پی اوور ڈیلٹا بی، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلٹا پی اوور ڈیلٹا بی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ 3/5 کے برابر ہوگا، یعنی کہ پی میں آنے والی تبدیلی کی شرح بی میں آنے والی تبدیلی کے مطابق کے حساب سے۔ تو 3/5 3/5 یہ اس لائن کا سلوپ ہوگا، یعنی کہ 3/5 جو ہے یا 0.60 جو ہے یہ اس کا سلوپ ہوگا۔ اب دیکھیں دس ریلیشن شپ از پروپورشنل ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ یہ جناب پروپورشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ ہوتی ہے y = kx کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی کہ p = kb اگر ہوتا صرف ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروپورشنل ریلیشن شپ ہے، کیونکہ b = 0 پہ p کو بھی 0 ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، b اگر 0 بھی ہے تب بھی p کچھ نہ کچھ ہے، لہٰذا یہ پروپورشنل ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ تعلق جو ہے یہ پروپورشنل نہیں ہے۔ انٹرنس ود بالز کاسٹ with 10 balls cost $16، یعنی کہ اگر آپ 10 بالز خرید کر اس ایرینا میں داخل ہوتے تو آپ کو $16 دینے پڑتے ہیں، یعنی کہ پی
P at 10 यानी कि अगर B की वैल्यू 10 हो तो मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में 5 और ये 11 हो जाएगा, ये जवाब भी गलत है। When the number of balls increased by 11 the price increased by 6.6 डॉलर, यानी कि अगर आप गेंदों की तादाद में 11 का इजाफा होगा तो कीमत में जो है 6.6 का इजाफा हो जाएगा। तो डेल्टा P बाय डेल्टा B, ये डेल्टा P कितना है हमारे पास 3/5। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना इजाफा, हमने कितने दिए, हमने 11 दिए, यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स में 11 का इजाफा हो, लेकिन कितने डॉलर्स देने यह हमें नहीं पता। इसका अगर हम हिसाब लगा लें तो हमको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो 3/5 को मैं 0.6 भी लिख सकता हूं और इसको क्वेश्चन मार्क ओवर 11 को मैंने ऐसे लिखा, दोनों साइड्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तो ये 6.6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी ये जो इजाफा हुआ है वाकई मुझे 11 गेंदें खरीदने के लिए 6.6 डॉलर्स देने पड़े, तो ये जवाब दुरुस्त लग रहा है, ये जवाब बल्कि दुरुस्त है। अब कह रहे हैं कि व्हेन x एक्सिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पेंट बॉल्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ दिस रिलेशनशिप इज 5/3। इस ग्राफ की जो रिलेशनशिप है वो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप आप देखें ये 3/5 है और x एक्सिस पे हमने पेंट बॉल्स ही को जाहिर किया, तो ये जवाब भी गलत है, 3/5 गलत है, ये तीसरा ऑप्शन ही दुरुस्त है।